5 شخص ایسے اللہ پاک جنہیں آج بھی اپنے ویڑے پہ وڑنے نہیں دیتا، آج دروازے کی چوکھٹ پار کرنے نہیں دیتا۔ پہلا مشرک، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ پہاڑوں جتنے گناہ معاف کر دوں گا، میری ذات میں اتنا بھی شریک کوئی نہ کیا، میں تیرا رونے کی طرف تیرے دیکھوں گا کوئی نہیں۔ شراب کا عادی بار بار پیتا ہے، بار بار چھوڑتا ہے، ورنہ اس کی بخشش کوئی نہیں، کینہ پرور کی بخشش کوئی نہیں، بخیل کی پرورش کوئی نہیں۔ اللہ، ماں باپ کے منہ پر جوتیاں مارنے والا، ماں باپ سے نفرت کا اظہار کرنے والا، اور میں جا کتنے اور جا، شب رات کی شب برات کی رات بھی میرے در پر نہ آنا، میں تجھے معاف کوئی نہیں کروں گا۔ آج میرے عزیزوں یہیں بیٹھے بیٹھے اللہ سے معافی مانگ لو۔ اللہ وہ گناہ جو میں نے کیے مجھے یاد ہے وہ بھی معاف فرما دے، جو گناہ میں نے نہیں کیے مجھے یاد ہی کوئی نہیں، اللہ وہ بھی معاف فرما دے۔ اور اللہ رمضان المبارک آ رہا ہے، اللہ مجھے بھی رمضان المبارک جیسا، اللہ مجھے اس کی حیثیت جیسا بنا دے، تاکہ تیرے رمضان المبارک، تیرے روزوں کا، تیری تراویحوں کا اللہ وجہ گج کے میں استقبال کروں۔ شوگر والو آج آپ بھی مانگ لو، بلڈ پریشر والو آپ بھی مانگ لو، بلڈ پریشر والے، ہیپاٹائٹس والے آپ بھی مانگ لو، گردوں کے عارضے والے آپ بھی مانگ لو، دل کے وال جل کے بادام، اللہ یہ سال کے بعد مہمان آتا ہے، اللہ اس کی قدردانی دے دے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک اللہ نے اس سلسلے کو جاری رکھا۔ یہ اللہ کی منشا ہے، اللہ کی رضا ہے، یہ اللہ کا امر ہے کہ نبیوں کے سلسلے کو ختم کرنا تھا۔ اگر وہ چاہتا تو مخلوق انسانی کو قیامت تک برقرار رکھتا اور قیامت کی صبح تک نبیوں کا سلسلہ رکھتا، تو اس کو کون روک سکتا تھا؟ اگر وہ ہر قوم میں، پچھلی قوموں میں ایک ایک وقت میں 70 نبی بھیجنے پہ قادر تھا، تو کیا اس کو پتہ نہیں تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی میرے بندے قیامت کی صبح تک آئیں گے، تو میں کوئی ان کی رہنمائی کے لیے ایک نبی بھیج دوں؟ جس طرح اللہ نے تاج نبوت سجانے میں اپنے بندوں میں انتخاب کیا، اس تاج نبوت کی حفاظت کرنے میں قیامت کی صبح تک اللہ نے بھی اپنے بندوں کا انتخاب کیا۔ کام نبوت کو چلانے کے لیے اللہ نے اپنے خاص بندوں کا انتخاب کیا۔ اس کام نبوت کو کار نبوت میں تبدیل کر کر کہ ساری کائنات کے اندر اللہ کے بندے، اللہ کی پہچان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے سے کریں۔ تو اللہ نے وحی کا سلسلہ ختم کیا، ختم نبوت کا سلسلہ ختم ہوا، اللہ جل شانہ نے اس سلسلے کو قیامت کی صبح تک قائم رکھا۔ نبی دنیا سے چلے گئے، اب ختم نبوت قیامت تک باقی رہے گی، اور قیامت کی صبح تک جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری تھی اس امت پہ ڈال دی گئی۔ اب اس امت اس کام کو سنبھالے گی، اور اللہ نے کسی نہ کسی درجے میں اس امت کو سنبھالنے کا موقع عطا فرمایا۔ وہ علیحدہ بات ہے، ہم دنیا کی پریشانیوں میں، دنیا کے جھمیلوں میں لگ کے ہم اس کام سے دور ہو چکے، اصل مقصد انسان کا یہی تھا۔ بس فرق یہ ہوا کہ صحابہ کے دور میں اولین درجہ یہ تھا، ہمارے دور کے اندر دوسرا درجہ یہ ہے۔ ان کی کمائیاں بعد میں ہوتی تھی، ہماری کمائیاں پہلے ہوتی ہیں۔ ان کے کاروبار اور زندگی کا روزگار بعد میں تھا، ہمارا پہلے تھا۔ وہ اللہ کے دین کو پہلے دیکھتے تھے، دنیا بعد میں دیکھتے تھے۔ ہم دنیا پہلے دیکھتے ہیں، دین بعد میں دیکھتے ہیں۔ اگر آج کے دور کا بندہ اپنی سمجھداری کو ظاہر کرتے ہوئے کہ لو جی بچے، اولاد، کاروبار، مکان، تو اللہ نے ان لوگوں کو کتنا عقل مند بنایا ہوگا اور کتنی فہم و فراست کا مالک بنایا ہوگا کہ جو بتوں کے پجاری، آگ کے پجاری، سورج کے پجاری، اچانک ان کے اندر تبدیلی آئی، وہ اللہ کے پجاری بن گئے، اللہ کی عبادت کرنے والے بن گئے۔
اور ایک اس شخص کو جس کی نہ اولاد، جس کے بیٹے کوئی نہیں، ایک وہ شخص جس کی اماں کوئی نہیں، جس کے ابا کوئی نہیں، آبا و اجداد دنیا سے چلے گئے، جس کا مکان کوئی نہیں اور کوئی پراپر کوئی روزگار کا انتظام کوئی نہیں، وہ کھڑے ہو کے کہہ رہے لقد لبثت فیکم عمری هل وجدت صادقا کاذبا، وہ لوگوں میں نے تمہارے اندر کتنی زندگی گزاری، بتاؤ میرے کردار کے معیار کو، میری صداقت کو، میری عدالت کو، میری امانت کو، میرے مساوات کو، میرے اخلاقیات کو تم نے کیسا پایا؟ رؤسائے سرداران قریش جن کے پاس ان گنت مال تھا، شمارہ ہی نہیں تھا، قوموں اور علاقوں کی چودراہٹ جن کے پاس تھی، میرے نبی کا مکھڑا دیکھ کے کہنے لگے اے محمد ابن عبداللہ، آنکھ دھوکہ کھا سکتی ہے، تیری زبان سے جھوٹ نہیں نکل سکتا۔ یعنی ایک ہستی اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار کو اتنا معیاری بنایا کہ لوگوں نے آنکھیں بند کر کے اعتبار کر لیا۔ جب آپ نے آنے کا مقصد سمجھایا تو یہاں سے جھگڑا شروع ہو گیا۔ آخر وقت تک یہی رہا، آپ کی ذات سے میں کوئی اختلاف نہیں، آپ کی بات سے اختلاف ہے۔ اور یہاں وہ جو سازش، وہ جو جھگڑا 1400 سال پہلے تھا، آج تک چلا آ رہا ہے۔ کافروں کو تبلیغ کرو، مسلمانوں میں کیوں آ گئے، بچوں کو روٹی دینا، مکان بنانا، یہ کام پہلے ہے بات کے، یہ چلتا آ رہا ہے، چلتا آ رہا ہے، چلتا آ رہا ہے۔ اور یہاں تک کہ جس طرح آج کے دور کے اندر لوگوں کو بے وقوف کہہ رہے، اس دور میں بھی وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ، جب ان سے کہا جاتا ایمان لاؤ جیسا ایمان لائے یہ لوگ، کہتے ایسا ایمان لائے جیسے ایمان لائے یہ بے وقوف۔ انہیں کون عقل مند کہے گا؟ گھر سے نکلتے ہیں پیچھے مڑ کے نہیں دیکھتے، نہ بچوں کی خبر، نہ اپنوں کی خبر، نہ پرایوں کی خبر، بس ان کا مقصد یہ، ان کا منشور یہ، ان کا دستور یہ، ان کا قاعدہ قانون یہ کہ میں اللہ کا ہو جاؤں اور اللہ میرے ہو جائیں۔ علماء اکرام نے فرمایا اللہ تو چھپا ہوا خزانہ تھا، فما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، فرمایا میرے بندو میں نے تو تمہیں اپنی عبادت کے لیے بھیجا تھا، دنیا کے اندر میں نے تمہیں اپنی پہچان کے لیے بھیجا تھا، لیکن تم نہ کتنے قدرے لوگ نکلے، تم میری پہچان بھول کے اپنی پہچان کرانے لگ گئے، حالانکہ تم میری پہچان کرواتے، تم زمین پر میری پہچان کرواتے، میں عرش بری پہ تمہاری پہچان کرواتا۔ محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا صحابی ہے۔ میرے محترم دوستوں بزرگوں، پہچان کیسی ہے؟ جبرائیل علیہ السلام آئے، آ کر مسجد نبوی کے ویڑے میں کھڑے ہو گئے۔ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آپ کے سامنے سے گزر ہوا، نبوت کے مکھڑے کو دیکھ کر جبرائیل علیہ السلام ابو ذر سے کہنے لگے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگے یا رسول اللہ یہ کہیں ابو ذر تو نہیں جا رہا؟ یہ کون ہے ابو ذر جو مدینے کی گلی میں ڈنڈا لے کے پھرتا تھا؟ او لوگوں، ایک جوڑے سے دوسرا جوڑا بنانا جائز کوئی نہیں، لوگوں کے دروازوں کی کنڈی کھٹکھٹایا کرتے تھے۔ او عورتوں، او مائیوں، او بہنوں، دنیا کا سونا، یہ بالیاں، یہ کوکا، یہ چوڑیاں اتار کر اللہ کے راستے میں دے دو، یہ دنیا جی لگانے کی جگہ کوئی نہیں، یہ جہنم کا ایندھن ہے۔ تاریخ دنیا تھے، اور ان کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، جب ایک جماعت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیٹھی تھی، آپ نے فرمایا تھا تم میں ایک شخص ہے اکیلا ہی دنیا میں آیا ہے، اکیلا دنیا میں رہے گا اور اکیلا دنیا سے جائے گا، اس کا جنازہ ایک جماعت پڑے گی۔ مدینے کی گلیوں میں اعلان کرتا پھرتا، او لوگوں دنیا کو چھوڑو، دنیا کی مذمت کیا کرتے تھے اور دنیا کی نامرادی کی حقیقت لوگوں کو بتایا کرتے تھے۔
ایک پیر محل کا جہان ہے، 2 قدم فاصلے پہ آدھا پونا کلومیٹر دور چلے جاؤ، رب اکبر کی قسم ہے قبرستان موجود ہے، وہاں بڑے بڑے اللہ والے موجود ہیں، چھوٹے ہیں اپنے پرائے امیر ہیں غریب ہیں، نسبتوں والے ہیں، حسب نسب والے ہیں، علاقوں والے ہیں، قوموں والے ہیں، حتیٰ کہ اس ادارے کا بانی مولانا محمد صدیق صاحب ربانی رحمت اللہ تعالی علیہ موجود ہے۔ ان کے 3 بچوں کے پاس اختیار کوئی نہیں، ان کی بیٹیوں کے پاس اختیار کوئی نہیں، ان کی اماں کے پاس اختیار کوئی نہیں۔ عبدالعنان تو بھی زور لگا لے، مسجد کے صدر تو بھی زور لگا لے، تھانے والوں تم بھی زور لگا لو، پورے علاقے والے، حکومت پاکستان تو بھی زور لگا لے، عالمی چیف تو بھی زور لگا لے، رب اکبر کی قسم مال ہمارے پاس ہے، دولت ہمارے پاس ہے، سر و ثروت ہمارے پاس ہے، دنیا کی ساری طاقتیں ہمارے پاس ہے، لیکن ایک بندے کو جس کو ہم قبرستان چھوڑ کے آئے، ساری دنیا میرے عزیزو اسے قبرستان سے واپس نہیں لا سکتی۔ حالانکہ اتنا بڑا کتبہ ہر ایک کی قبر پہ لگا ہوا ہے، تاریخ پیدائش لگی ہوئی ہے، تاریخ وفات لگی ہوئی ہے، کر اپنے اختیارات استعمال، لوگوں کو سزا کے اندر 25 سال کی سزا تو سنا سکتا ہے، پتنگ بازی تو جائز کرا سکتا ہے، لا اپنے ابا کو لا کے دکھا، لا اپنی اماں کو لا کے دکھا۔ جب تیری حکومتوں کے پاس اتنا اختیار نہیں تو اپنے باپ کو، اپنی ماں کو، اپنے بہن بھائیوں کو قبرستان سے لا نہیں سکتا، تو بابو جی پھر تجھے بھی ایک دن لوگوں نے اٹھا کے ایسی جگہ پہنچا کے آنا جہاں سے تجھے واپس آنے کے لیے کوئی موقع نہیں ملے گا۔ اس گھر کی تیاری کے لیے کہا جا رہا ہے۔ عقل مند لوگ ہیں۔ 15 شعبان المعظم کی رات آ رہی ہے، او لوگوں میں یہ نہیں کہتا تم صلاۃ تسبیح پڑھیو، میں یوں نہیں کہتا تم نفلوں کی جماعت کرائیو، میں یوں نہیں کہتا تم مجلس ذکر میں بیٹھیو، لیکن اس رات رو کر اللہ کو اتنا منا لینا کہ رب اکبر کی قسم ہے کہ زندگی کے جو 40 سال گزرے اور اندھا جو 5 سے 10 سال رہ گئے، آج کا رونا ساری زندگی کے گناہوں کا کفارہ بن جائے۔ 8 حدیثیں ہیں جو اس وقت ٹی وی پر، موبائلوں پر اور لوگوں میں جھگڑے چل رہے ہیں کہ رات کا جاگنا کوئی ثابت نہیں، روزہ کوئی ثابت نہیں۔ 5 حدیثیں ضعیف ہیں اور 3 حدیثیں قوی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جاگنے کو جائز فرمایا۔ مولانا الیاس گمن کا فتویٰ، مولانا عبدالوحید، مفتی عبدالوحید قریشی کا فتویٰ، اور اس طریقے تاغی مسعود کا فتویٰ، مفتی تقی عثمانی کا فتویٰ، میں کس کس کے فتوے تمہیں سناؤں؟ ذکر کروں گا اس رات کے بارے میں۔ جبرائیل علیہ السلام عرض کر رہے یا رسول اللہ یہ کہیں ابو ذر تو نہیں؟ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے حیرت کی نگاہ سے دیکھا، آپ نے فرمایا تو اسے کیسے جانتا ہے؟ یوں کہہ دیتے جی رات کو اٹھ کے نمازیں جو پڑھتا ہے نا جی میں جانتا ہوں، اب کیا کریں؟ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اسے میں بھی جانتا ہوں، اسے میکائیل بھی جانتا ہے، اسے اسرافیل بھی جانتا ہے، اسے اسرائیل بھی جانتا ہے۔ نبوت کے چہرے پہ مسکراہٹ آ گئی، کہنے لگے یا رسول اللہ کس کس کا نام لوں؟ اس کو تو 7 آسمان کے فرشتے جانتے ہیں۔ نبوت کے چہرے پہ مسکراہٹ آ گئی، آپ نے فرمایا 7 آسمان کے فرشتے سے کیسے جانتے ہیں؟ کہا یا رسول اللہ اس کے اندر 2 عادتیں ہیں، اس کے اندر 2 باتیں ایسی ہیں جو اللہ جل شانہ کو، اما نوالو کو بڑی پسند ہے۔ اللہ جل شانہ نے اس کے دل کے اندر جھانک کے دیکھا، اس کے دل کے اندر میں نامی چیز کوئی نہیں، اس کے دل کے اندر تکبر کوئی نہیں۔ دوسرا قرآن کریم کی صورت ہے سورہ اخلاص، قل واللہ احد، جب یہ زمین پر جھوم جھوم کے پڑھ کے سناتا ہے اللہ اس کی تلاوت آسمان کے سارے فرشتوں کو سناتا ہے۔ آپ کچھ نہ کریں، صرف سورہ اخلاص کا وظیفہ پڑھنا شروع کر دیں، زندگی کی پریشانیاں خوشیوں میں بدل جائیں گی۔ اور باوضو کے پڑھا کرے، کم از کم 100 مرتبہ تو لازمی، ورنہ اس کا 200-300 مرتبہ جہاں تک آسانی سے پڑھ سکے سورہ اخلاص پڑھا کرے اور درود شریف کا اہتمام کرے۔ حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں حضور کی وفات کے بعد جناب ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نظریہ سوچ یہی رہی،
جناب سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں آپ نے فرمایا اے ابو ذر یا تو لوگوں کی کنڈیاں بجانا چھوڑ دے، لوگ پریشان ہو گئے ہیں، یا ضبطہ کے مقام پر مدینے کی پہاڑ بستی میں جا کے اپنا آرام کر لے اور وہاں ٹھکانہ بنا لے۔ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے سے باہر چلے گئے، آخری وقت آیا، دنیا سے جانے کا وقت آ گیا، اپنی بیوی سے ٹھنڈا ہو کر سانس بھر کے کہنے لگے اے اللہ کی بندی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک جماعت بیٹھی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا تم میں ایک شخص دنیا میں اکیلا آیا، اکیلا رہا اور اکیلا دنیا سے جائے گا۔ میرے جتنے سنگتی بیلی تھے، اس جماعت میں جتنے بیٹھنے والے تھے، سارے کے سارے دنیا سے چلے گئے، میں اکیلا باقی رہ گیا۔ اللہ اکبر۔ اس بیابان کے اندر بیوی کہنے لگی جب تو اکیلا باقی رہ گیا، اس بیابان میں، جنگل بیابان میں تیرا جنازہ کون پڑھنے آئے گا؟ کہے اللہ والی یہ بات نہ کہے، مجھے تو نے نہیں کہا، تیرے باپ نے نہیں کہا، میرے باپ نے نہیں کہا، مجھے تو سارے نبیوں کے سردار نے کہا ہے کہ تیرا جنازہ ایک جماعت آ کے پڑے گی۔ رب اکبر کی قسم ہے، آنکھ دھوکا کھا سکتی ہے، آمنہ کے لال کی زبان سے جھوٹ نہیں نکل سکتا ہے۔ گھر والی سے کہنے لگے اچھا جو جنازہ پڑھنے آئے نا، ان جنازہ پڑھنے والوں کو روٹی کھلا کے بھیجیو۔ وہ کہنے لگے ابو ذر ہے ہی کیا؟ کہ جو بچا کچا دال ساگ پکا لے۔ جب نزا کا عالم آیا، فرمایا کہ اس طرح کر، خیمے سے باہر نکل، گھر سے جا اور روڈ کے کنارے پہ بیٹھ جا، کوئی نہ کوئی آیا تو کہنا حضور کا صحابی ہے، جنازہ پڑھ جاؤ۔ گھر والی اتفاقاً اس رستے پہ بیٹھی جو رستہ عراق سے مکہ کی طرف آتا تھا۔ حج کا زمانہ ختم ہو گیا، یہ صبح سے لے کر شام تک بیٹھی رہی، کوئی آیا ہی نہیں۔ جب یہ مایوس ہونے لگی، پریشان ہونے لگی، تو اتنی دیر میں گھوڑوں کے کھروں کی گرد و غبار کو اڑتا دیکھا۔ یہ آگے روڈ کے کنارے پہ بڑھ گئی، جب گرد و غبار کو آتا دیکھا تو یوں کر کے ہاتھ ہلا دیا، اپنی چادر کا کونا ہلا دیا۔ وہ جماعت رک گئی۔ کبھی بھی کیا بات ہے؟ کہو اللہ والو تمہارے پاس اگر ٹائم ہے تو میرے مرد کا جنازہ پڑھ جاؤ، یا تو نزا کے عالم میں یا دنیا سے چلا گیا، غسل کفن کا انتظام کر جاؤ۔ اتنے میں اس جماعت کے سربراہوں میں آگے بڑھے، کون تھے؟ جناب عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی آگے بڑھا، کہنے لگا بی بی تعارف کرا وہ کون ہے؟ کہ تجھے نہیں پتا؟ وہ محمد پاک کا پاک صحابی جناب ابو ذر ہے۔ اتنا کہنا تھا، عبداللہ بن مسعود نے چیخ چیخ کے رونا شروع کر دیا کہ کہاں ہے میرا بھائی؟ اللہ اکبر۔ جب خیمے میں گئے، اندر کمرے میں چلے گئے، نزا کا عالم تھا، آخری سانسیں چل رہی تھی۔ عرصے کے بعد دونوں کی آپس میں ملاقات ہوئی، ایک دوسرے کو دیکھ کے رونے لگ گئے۔ حضور کی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تو سنا، وہ دکھڑے سنا کے وہ رونے لگے، یہ دکھڑے سن کے رونے لگے، آپس کے اندر روتے روتے جب ہچکی بند گئی، آخری وقت آیا، آخری سانسیں چل رہی تھی کہ عبداللہ بن مسعود میرے پر احسان کرے گا؟ کہ کیا احسان کرے گا؟ کہ ساری زندگی نہ بنایا، نہ کھایا، نہ پیا، نہ ساری زندگی میں نے کچھ کمایا، اگر آج تیرے سے مانگوں تو مجھے دے دے گا؟ کہ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ سوال کیا، عبداللہ بن مسعود کہنے لگے کیا مانگتا ہے؟ کہ ابو ذر کہنے لگے او اللہ کے بندے، اگر میں مر جاؤں مجھے غسل دینے کے بعد کفن کی کوئی چادر لا کے دے دینا۔ رب اکبر کی قسم ہے میرے پاس کفن کی چادر بھی کوئی نہیں۔ معیار یہ کیا ساتوں آسمان کے فرشتے جانتے ہیں، حال یہ کہ کفن کا کپڑا ہی کوئی نہیں۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرنے لگے کہ اے میرے بھائی ابو ذر، اگر میرے پاس کفن کا کپڑا نہ ہوا تو کیا کروں؟ فرمایا انہی کپڑوں میں کفن دے دینا۔ کوئی تمہارے اندر اس جماعت میں کوئی بیت المال کا ملازم ہو، کوئی سیاسی ملازم ہو، کوئی حکومت کا ملازم ہو، خبردار مجھے اس سے کپڑا نہ لے کے دینا۔ میں نہیں چاہتا حکومت کے کپڑوں کا کفن پہن کے خدا کے سامنے جا کر میں شرمندہ ہو جاؤں، مجھے اس کپڑے کا حساب دیتے دیتے مدتوں گزر جائے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، او
لوگوں اللہ کے نزدیک تو عزت والا وہی جو خدا سے زیادہ ڈرنے والا ہے۔ مالک کائنات نے احسان فرما دیا، اللہ جل شانہ نے رجب کا بابرکت مہینہ عطا فرمایا، اللہ نے شعبان کا مہینہ عطا فرمایا۔ چونکہ میرے محترم دوستوں بزرگوں 1.5-2 مہینے میں بیمار رہا، کیا پتا کوئی تمہیں وہ دعا پڑھا سکا نہ نہیں پڑھا سکا، پڑھ لیا تو بہت بڑی بات ہے، پھر دوبارہ پڑھ لو۔ جب رجب کا چاند نظر آتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرماتے، کیا دعا ہوتی؟ پڑھو، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان، اے اللہ رجب اور شعبان کے مہینے میں برکت عطا فرما، اس کے صدقے سے اللہ میں رمضان کا مہینہ نصیب فرما۔ یعنی 2 مہینے پہلے حضور دعا فرما رہے رمضان کے مہینے کے بارے میں، لیکن تیرے میرے سیزن نے رمضان کے روزوں اور تراویحوں کو آپ کو میرے سے دور کر کے رکھ دیا ہے۔ منبر پہ میرا نبی آ کے کھڑا ہوا، صحابہ کے مکھڑے حضور کے مکھڑے کی طرف، نبی کا مکھڑا سامنے تھا، پاک پیغمبر کے دونوں ہاتھ اٹھ گئے، آپ نے فرمایا وہ آ گیا۔ صحابہ نے یوں کر کے مڑ کے دیکھا، آپ نے دیکھا، صحابہ نے مڑ کے دیکھا، کوئی چیز نظر نہ آئی، پھر حضور کا چہرہ دیکھا، آپ نے فرمایا وہ آ گیا۔ 3 مرتبہ ایسے ہوا، صحابہ کو تجسس لاحق ہوا کہ یا رسول اللہ کون آ گیا؟ آپ نے فرمایا مبارک ہو، رمضان کا مہینہ آ گیا ہے۔ ام المومنین سید عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں اللہ کا پاک پیغمبر رمضان کے مہینوں کی تیاری ان 2 مہینوں سے کرتے، میں نے اپنی زندگی میں میری آنکھ نے کبھی نہیں دیکھا، صرف شعبان کے مہینے کے علاوہ جو مہینہ چل رہا ہے، فرمایا رمضان کے علاوہ اللہ کا نبی اس مہینے میں کثرت سے روزے رکھا کرتا تھا۔ 3 روزے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارک، رمضان ہو، شعبان ہو، شوال ہو، ذوالقعدہ ہو، ذی الحج ہو، 13ویں 14ویں 15ویں بعض جمعرات اور پیر کے دن، ایام میں اس کو کہتے ہیں ایام بیضا، 14ویں کا چاند 15ویں کا چاند، 3 دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزے رکھا کرتے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منبر پر آ کر خطبہ دیا اور آپ نے فرمایا او لوگو، اللہ جل شانہ نے تمہیں راتوں میں دنوں میں ایک رات عطا فرمائی، وہ رات کون سی ہے؟ نصف من شعبان، شعبان کی 15ویں رات اللہ نے عطا فرمائی۔ پھر ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ جل شانہ اس رات میں قبیلہ بنی قلب کے بکریوں کے بالوں کے برابر لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے۔ اور لوگوں مدینہ شریف کے گرد و نواح میں قبیلہ بنی قلب تھا، ان کی بکریوں، ان کی بھیڑوں، ان کے چھتروں کے ان کے بڑے بال ہوا کرتے تھے، ان بھیڑوں کے بال گھنے ہوا کرتے تھے۔ فرمایا لوگوں قبیلہ بنی قلب کی بکریوں اور بھیڑوں کے جتنے ان کے اوپر کھالوں پہ بال ہیں، اللہ اس رات میں اتنے لوگوں کی مغفرت فرماتا ہے۔ اب ایک بندہ یوں کہتا ہے کہ اس رات کی عبادت جائز ہی کوئی نہیں، تو پھر مغفرت کون لے گا؟ کہ کسی دروازے سے خیرات بنتی ہو، لوگ اس دروازے پہ کشکول لے کے جائیں گے، اس دروازے پہ جھولی لے کے جائیں گے، خالی دروازے پہ تو جاتا کوئی نہیں۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ثابت ہے اس رات کی عبادت، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ثابت ہے 15ویں دن کا روزہ سنت ہے۔ ہاں اگر کوئی روزہ نہ اس لیے رکھے کہ اگر نہ رکھا تو گناہ ہوگا، کبیرہ گناہ ہوگا، صغیرہ گناہ ہوگا، تو میرے عزیزوں تو پھر یہ بندہ یہ سمجھ کے روزہ نہ رکھے۔ سنت ہے، مستحب ہے کہ انسان روزہ رکھ لے، اور اس رات کو ضروری نہیں کہ ساری رات جاگنا۔ یہ بھی تمہیں بتاؤں، ایک بندہ نماز پڑھ رہا ہے، اب اس کے ساتھ کسی کو نماز نہیں آتی، اس کے ساتھ آ کے کھڑا ہو گیا، پڑھ سکتا ہے۔ جب تیسرا بندہ اس کے ساتھ آ کے کھڑا ہوگا تو نماز توڑ دے، 3 بندوں کی جماعت ہو جاتی۔ اب
اب آپ بتاؤ کیا اس جامعہ عثمانیہ میں 15 شعبان کو جاگتے نہیں تھے؟ اگر اب علماء کا فتویٰ یہ آیا کہ اس رات کو جاگنا بدعت ہے تو جاؤ صدیق ربانی کو کلمہ پڑھا کے آؤ کہ بابا کلمہ پڑھ. 60 سال تو مدرسے کو بنے گزر گئے. جامعہ ربانیہ کا فارغ تھا استاد یہ شیخ الحدیث مولانا عبدالحاجی اب عبد المجید صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ کا ہم پلہ تھا. کیا اسے پتہ نہیں تھا؟ میرا استاد محمد اسماعیل تھا, اس کا استاد مولانا محمد الطاف صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تھا. جامعہ شرفیہ کا میرا عزیزو زندگی کے 58 سال اس نے ایک مدرسے کے اندر گزار دیے. میرے استاد نے زندگی کے 42 سال گزار دیے. میرے استاد صلاۃ و تسبیح پڑھایا کرتے تھے اور دیوبند کے میرے عزیزو بڑے استاد اساتذہ سے فارغ تھے. میں نے کہا ذرا جی بتاؤ یہ صلاۃ و تسبیح کیسی؟ فرمایا بیٹے امت کا بیشتر طبقہ اس نماز سے نہ واقف ہے. پہلے میں اپنی صلاۃ و تسبیح پڑھ لیتا ہوں, پھر دوسرا میں پڑھانے کی نیت کرتا ہوں, پڑھنے کی نیت نہیں کرتا. جمگٹھا بنا کے قبرستان جانا ناجائز ہے, مانتے ہیں. ایک پورا کہ پراپر لوگوں اعلان کر کر کے لوگوں کو بلانا, آؤ جی لازمی آنا, نہ آنے والے کو گناہ ہوگا, یہ بدعت ہے. شرلیوں کو کوئی منع نہیں کرتا, پٹاخوں کو کوئی منع نہیں کرتا, حلووں کو کوئی منع نہیں کرتا, حلوہ کھانے کو کوئی منع نہیں کرتا. اور بے شرما نفلوں کو منع کرتے, تجھے شرم کیوں نہیں آتی؟ میں نہیں تمہیں کہتا عبد الحنان کے پیچھے صلاۃ و تسبیح پڑھیو, کوئی اس مسجد کے کونے میں کوئی اوپر چلا جائیو, کوئی سیل کے اندر بیٹھ کے اللہ اللہ کر لیو. اس آیت کو سامنے رکھ کر قل یا عبادی الذین, اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے او میرے بندو, تو اگر تم نے اپنی جانوں پہ ظلم کر لیا پریشان نہ ہونا. لا تقنطوا من رحمت اللہ. گھر کے اندر جاؤ گے جنہوں نے ایک مہینے کا 5,000 وائی فائی کا کرایہ دینا ہے, بل دینا ہے, رب اکبر کی قسم ہے گھر کے اندر جب وائی فائی کے رنگ برنگے بٹن چمکتے نظر آئیں گے اس وقت تجھے مجھے اللہ کا قرآن کہاں نظر آئے گا؟ مجھے میری سمجھ میں نہیں آتا. فجر کی نماز کے بعد 3 گھنٹے بیٹھ کے ذکر کرنے والے, فجر کی نماز کے بعد نفل پڑھنے والے, اوابین نفل پڑھنے والوں, اشراق چاش نفل پڑھنے والوں, تمہیں ان 15ویں رات کے نفلوں میں بدعت کہاں سے نظر آ گئی؟ مالک کائنات تو بے نیاز ذات ہے, اللہ جل شانہ تو غفور الرحیم ہے, وہ تو ارحم الراحمین ہے, اپنے بندے کو بخشنے پہ قادر ہے. اللہ اکبر. کیا ارشاد نہیں فرمایا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اللہ اکبر, اس رات میں اللہ جل شانہ, اللہ اکبر, اگلے سال جو نظام یہ زندگی انسان کا چلے گا اللہ فرشتوں کے حوالے کرتا ہے, اور پچھلے سال کا نظام میں زندگی جو چل گیا فرشتوں نے جو کھاتا لکھا وہ فرشتے اللہ کے حوالے کرتے ہیں. یعنی اس رات کو اگلے سال کس نے مرنا, کس نے جینا, کس کو کتنا رزق ملے گا, کون کتنا کھائے گا, کتنا پیے گا, کون کتنا سوئے گا, کتنا جاگے گا, کتنا بیمار ہوگا, یہ کھاتا فرشتوں کے سپرد کیا جاتا ہے. اور جو پچھلے سال کے گناہ نیکیاں اللہ کے سپرد کیے جاتے ہیں. اللہ تو ہر چیز سے باخبر ہے, اللہ کا تو ہر چیز کا علم ہے, لیکن فرشتوں کی بھی تو ڈیوٹی تھی. اگر اللہ ہر چیز سے باخبر ہے, بے شک بے خبر ہے, تو فرشتوں کو کندھوں پہ کیوں بٹھا دیا؟ یہ فرشتے کندھے پہ بیٹھے ہوئے جن کو کہا جا رہا ہے کرام الکاتبین, بیٹھے ہوئے, نہ ان کا بوجھ ہے, نہ ان کا وزن ہے, نہ ان کا سایہ ہے, لکھ رہے ہیں, قلم چل رہے ہیں, پتہ نہیں کون سی سیاہی ہے, لکھا جا رہا ہے, لکھا جا رہا ہے, لکھا جا رہا ہے. ایمانداری سے بتلاؤ گھر کے اندر عبادت ہوتی ہے؟ نفلی عبادت تو گھر کے اندر کرنے کا حکم کیا. لوگ وتر نہیں پڑھتے, حالانکہ مسجد تو وضو کر کے گھر سے آنا, سنتیں پڑھ کے گھر سے آنا, اور مسجد میں آ کے اگر وقت ہے تو تحیت المسجد پڑھنا, یہ مسجد کا حق ہے. مسجد میں داخل ہو اور مسجد میں داخل ہونے کے بعد 2 رکعت نماز نفل تحیت المسجد, یہ مسجد کا حق ہے. اس کے بعد سنتیں پڑھو.
اکثر لوگوں سے پوچھ لو اور جی وطر گھر جا کے پڑھ لو، وہ کہتے نو جی نو کتنے اتنے جگہ کوئی نہیں، نیانے کھیڑتے نے۔ اور خدا کے بندے جب تو وطر گھر نہیں پڑھ سکتا تو رات جاگے گا گھر کے اندر؟ 36 بندے کہیں گے ابو جی بلب بند کر دو، 5 کہیں گے ہولی ہولی پڑھو، چوتھا کہے گا پچھلے کمرے جا کے پڑھو، ابا کہے گا ہیٹر اتھے لا دے، امی کہے گی ہیٹر اتھے لا دے، رات گزر جائے گی۔ پہلے گھر والیاں کام نہیں کرتی، ان کو کون سحری پکا کے دے؟ تو اس لیے اللہ جل شانہ نے جامعہ عثمانیہ اور جامعہ عثمانیہ والوں پر احسان فرمایا۔ اللہ کا شکر ہے فقیر آدمی ہے، دنیا کی میرے عزیزو لیلاتی دنیا کے اندر چلنا پھرنا ہوتا ہے، نہ کبھی فتووں کی میرے عزیزو پرواہ کی، نہ کسی کی انگلی کی پرواہ کی، ذمہ داری سے حدیث پاک سے ثابت کر کے کہوں گا کہ اس رات کے اندر جاگنا سنت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جاگنے کا حکم دیا، اور اگلے دن اگر طاقت ہے استطاعت ہے تو روزہ رکھنا بھی سنت ہے۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، سنو، ایک رات رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میرے گھر میں تھے۔ اللہ اکبر، یہ تو اللہ تمہارے سے پوچھے گا، اب تم اسے غصے کی بات لو یا پیار کی بات لو۔ اللہ کیا کہہ رہے؟ وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا۔ معاش لوگ کہتے کتنے پرا کتنے گیا کا ذریعہ معاش تلاش کرنے گیا، اللہ کہتے ہیں دن میں نے معاش کے لیے بنایا، رات میں نے آرام کے لیے بنائی، ایسے ہی ہے۔ تو یہ 4 بجے جو عقل کے اندر بیٹھے ہوتے ہیں، 3 بجے تک بازاروں کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، ان کا کوئی آگے پیچھے نہیں۔ رات تو بیوی کا حق تھا، حضور رات کے 3 حصے کرتے، پہلا حصہ اپنے لیے، ایک حصہ بچوں کے لیے، ایک حصہ اللہ کے لیے۔ اب سنو، سیدہ ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر کی باری 9 ازواج مطہرات کے حجرے مسجد نبوی کے آس پاس ہے۔ 2 حضور کی دنیا سے پہلے چلی گئیں، ایک سیدہ خدیجہ جنت المعلق میں، ایک سیدہ میمونہ۔ جب حضور مدینے آ رہے تھے تو رستے میں ان کا انتقال ہوا، درمیان روڈ پر ان کی خبر بنی ہوئی، مکے اور مدینے کے فاصلے رستے کے اوپر 9 ازواج مطہرات تھے۔ حضور سیدہ عائشہ کے گھر آتے، سامنے مصلی پڑا ہوتا، حضور کا دل چاہتا نفل پڑھنے کو۔ عائشہ جی آج تیرے ہی باری ہے، آج میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رات تیرے گھر میں ہے، اے عائشہ یہ رات آج تیرا حق ہے، اے عائشہ اس رات کے لمحات میرے پاس تیری امانت ہے، اگر تو اجازت دے تو میں مصلی پہ کھڑا ہو جاؤں، اگر تو اجازت نہیں دیتی تو یہ رات تیرا حق ہے، میں تیری بغیر اجازت کے مصلی پر نہیں آؤں گا۔ اللہ اکبر۔ دکان کو وقت دینے والوں، کاروبار کو وقت دینے والوں، 9 گھنٹے نیند کو وقت دینے والوں، بیوی کو نہ وقت دیا، اس کے بارے میں بھی قیامت کے دن اللہ کے دربار میں سوال کیا جائے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر نبی نے کوئی عبادت کرنی ہوتی، جس گھر کی باری ہوتی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تیرے گھر کی باری ہے، اگر تو اجازت دے تو مصلی پہ کھڑا ہو جاؤں، ورنہ تیری بغیر اجازت کے میں مصلی پہ نہیں کھڑا ہوں گا۔ دین سیکھو۔ سیدہ عائشہ فرماتی ہیں میرے گھر کی باری تھی، اللہ کے نبی آرام فرما رہے تھے میرے پہلو میں اللہ کے نبی کے پہلو میں لیٹی تھی، چھوٹا سا حجرہ تھا۔ اچانک میری آنکھ کھلی، میں نے آپ کے بستر کو خالی پایا، یہ 15ویں شعبان کی رات، میں نے آپ کے بستر کو خالی پایا، آپ مجھے نظر نہیں آئے، میری سانس پھولی، میں نے گھر کے دائیں بائیں کونے میں دیکھا، میں نے دیکھا کمرے کا دروازہ کھلا ہوا ہے، میں جلدی سے باہر نکلی اور سیدھی میں جنت البقیع میں چلی گئی، تو دیکھا ایک کونے میں اللہ کا نبی کھڑا رو رہا ہے اور ہاتھ اٹھا کر امت کی غمخواری کے لیے اپنے لیے اللہ سے دعا کر رہے ہیں۔
اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہنے لگی کہ بس میں نے یہ دیکھا، میرے کلیجے کو مٹھاس ٹھارس محسوس ہوئی، میں نے اپنے آپ کو ٹھنڈا سانس لیتے ہوئے میں جلدی سے دوڑ کے گھر واپس آ گئی۔ اتنے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے، میں چادر لے کے اوپر اوڑھ گئی اور میری سانس پھولی ہوئی تھی، پیٹ اوپر نیچے جا رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیچھے تشریف لائے اور آپ نے میرے چہرے کو اور میرے وجود کو دیکھ کے مسکرانا شروع کر دیا میری سانس، اور کہا اے عائشہ، پیار سے میرا نبی سید عائشہ کیا کہتے، اے مونیسی خوشبو والی، اے عائش، اے ریحانہ، اللہ اکبر، ماں کے نام تھے میری اماں کے، اے عائشہ۔ اماں کہنے لگی، میں نے بکل اتاری، تو کیا سمجھی میں تیرا حق کسی اور کو دوں گا؟ میں اللہ کا نبی ہوں۔ سیدہ ام المومنین عائشہ کہنے لگی، میں رونے لگ گئی، فرمایا عائشہ آج نصف شعبان کی رات ہے، میں تو اللہ کو منانے گیا تھا، میں تو بقی والوں کے لیے دعا کرنے کے لیے گیا تھا۔ پھر ایک روایت کے اندر آیا افلا اکون عبدا شکورا، اے عائشہ میں تو اس رب کا شکر ادا کرنے گیا تھا جس رب نے یتیم کے سر کے اوپر ختم نبوت کا تاج سجا دیا ہے۔ 3 حدیثیں قوی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس رات کا جاگنا، 14 کی تاریخ 15ویں کی رات آپ سے ثابت ہے، اور اگلا دن صبح روزہ رکھنا آپ سے ثابت ہے۔ ہاں کوئی بیمار ہے تو عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھ لے اور فجر کی نماز پڑھ لے، اللہ اسے ساری رات جاگنے کا ثواب عطا فرمائے، یہ اس کی مرضی، اس کے خزانے۔ ہاں اگر کوئی اس رات جاگ نہیں سکتا، بدعت ہے جو مرضی سمجھے، اس رات جاگ نہیں سکتا تو وہ کم سے کم اس رات گناہوں سے دور رہے۔ اور علماء اکرام فرماتے ہیں کوشش کرو کسی کو سحری کرا دو، کوشش کرو کوئی صدقہ کر دو، کوشش کرو کوئی خیرات کر دو، کوشش کرو اللہ کے نام کا دے دو، کوشش کرو کسی کو چائے پانی پلا دو، کیا پتہ صدقہ دینے سے اللہ کو ہمارے پہ رحم آ جائے۔ صلاۃ التسبیح کا اہتمام علیحدہ جماعت جائز کوئی نہیں، نفل کی جماعت جائز نہیں، علیحدہ پڑھیں، سیکھ کے پڑھیں۔ آپ نے فرمایا روزانہ نہیں، 8 دن کے بعد، 8 دن نہیں، مہینے میں نہیں، سال میں 1 مرتبہ صلاۃ التسبیح ضرور پڑھو۔ اگر سال میں نہیں پڑھ سکتے تو پوری زندگی کے اندر 1 مرتبہ ضرور پڑھو۔ اور اس کے اندر کوئی قید نہیں کہ اتنے نفل پڑھنے ہیں، اس کے اندر کوئی قید نہیں، یہ ذکر کرنا ہے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یا سبحان اللہ، یا استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ اگر اتنا نہیں آتا تو استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، تھوڑا سا جاگ لینا، 2 نفل پڑھ لیے آرام کر لیا، پھر 2 نفل پڑھ لیے آرام کر لیا، تہجد کی نماز پڑھ لی، عشاء کی نماز پڑھ لی، سنت نفل پڑھ لیے، اور پڑھنے کے بعد وتر چھوڑ دیے، پھر رات کو کسی پیر میں اٹھ کے تہجد پڑھ لی، تہجد کے بعد وتر پڑھ لیے، یہ بھی مسنون ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ اور اگر توفیق مل جائے گھر والوں کو مزید نہیں کرنا، کیونکہ گھر والوں کا مزاج یہ، جو دوپہر کو روٹی پکا کے نہیں دیتی وہ سحری میں روٹی کیسے پکا کے دے گی؟ تو اس کو کہو کہ ایسا کر، اس کو کہو کہ ایسا کر، تو میرے لیے رات کو ہی 2 روٹیاں پکا کے رکھ دے، تو رات کو ہی 2 روٹیاں پکا کے رکھ دے، نہ سحری کی پکا، تو رات کو ہی 2 پکا کے رکھ دے، میں اپنا گزارا کر لوں گا۔ اگر اس کے اندر بھی اللہ کی محبت ہوگی اور خدا کی محبت کی پیاس ہوگی، اگر وہ بھی رکھے گی تو تازی پکا کے دے دے گی، ورنہ ھذا من فضل ربی۔ اپنے گھر والوں کو اس طرف لے کے آئے، اپنے گھر والوں کو عبادت کے لیے لے کے آئے، اپنے گھر والوں کو روزے کی طرف لے کے آئے۔ بابو جی یہ مزاج بنانے سے پڑھیں گے تو اس رات کا جاگنا بھی ثابت ہے اور اگلے دن کا روزہ بھی ثابت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ تعالیٰ 15ویں شعبان کی رات کو حسب سابق حضرت مولانا محمد صدیق صاحب ربانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے دور سے جو ہمارے پروگرام چلتے آ رہے ہیں، انشاءاللہ نماز کے متصل
फ़ौरन तिलावत नात होगी और उसके बाद बयान होगा और इंशाअल्लाह फिर इज्तिमाई दुआ होगी। फिर दुआ के बाद टाइम दे दिया जाएगा। उस टाइम में इंशाअल्लाह जिस तरह हमारी हर साल मजलिस ज़िक्र होती है, नवाफिल का अहतमाम इनफरादी तौर पर, सलात व तस्बीह का अहतमाम इनफरादी तौर पे, फिर मजलिस ज़िक्र इकट्ठे जिस तरह आम बैठ कर लेते हैं, उसके बाद आप हजरात के लिए इंशाअल्लाह बेहतरीन सहरी का, चाय का हर लिहाज से खातिर खा इंतज़ाम होगा। आप यहाँ तशरीफ़ लाएँ, अल्लाह का घर समझ के तशरीफ़ लाएँ, इबादत करें, खाना इकट्ठे बैठ के खाएँगे और जोक दर जोक आएँ, ज़ौक़ दर ज़ौक़ आएँ। देखो भाई, खाना हम उस हिसाब से बनवाएंगे कि खाना ज़ाया ना हो। पिछली मरतबा वाफर खाना था लेकिन बहुत लगा। इंशाअल्लाह नियत करते हो आने की भाई, करीब करीब कौन कौन आएगा इंशाअल्लाह ताला, कौन कौन आएगा नियत करो इंशाअल्लाह। और कौन कौन सहरी करेगा इंशाअल्लाह, यहाँ हाथ खड़े करके को पक्का पक्का करना इंशाअल्लाह, आपके लिए अच्छा इंतज़ाम होगा। अल्लाह बरकत अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।